अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे सबक का उन्वान अकबर जयपुरी की गज़ल है। अकबर जयपुरी का असली नाम सैयद मोहम्मद अकबर और तखल्लुस अकबर करते थे। अदबी हलकों में अकबर जयपुरी के नाम से जाने जाते हैं। आपकी विलादत 23 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुई थी, यानी पैदा हुए थे। वालिद का नाम आगा सैयद अली आबदी था। अकबर जयपुरी पेशे से मुअल्लिम थे। उन्होंने अपना अदबी सफ़र 20वीं सदी की चौथी दहाई में उनके वारिद कश्मीर, वारिद कहते हैं दाखिल होने को, जब उन्होंने कश्मीर में जब वो कश्मीर आ गए, कश्मीर में दाखिला लिया, कश्मीर आ गए, तो वहीं से उन्होंने अपना अदबी सफ़र शुरू किया। अकबर जयपुरी ने गज़लों के अलावा हामुद नातें भी लिखी हैं। बुनियादी तौर पर वो रोमानी शायर थे। उनके कुछ शाया शुदा शायरी मजमूए इस तरह हैं: शम्मे फरोज़ा, शबाब वतन, साज़ शिकस्ता, फ़िक्र ख़याल और फ़िक्र फ़न। बच्चों के लिए भी उन्होंने कुछ नज़में लिखी हैं। तो एक नज़मों का एक मजमूआ जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखा है वो है चमनज़ार, दूसरा है शगुफ़ा। अकबर जयपुरी 4 मार्च 1998 ईस्वी को श्रीनगर के हसन आबाद रहनवारी इलाके में रहमत हक हो गए, इस दुनिया से चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो गज़ल इस तरह से है अकबर जयपुरी की: किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईन ने छुपाए हैं सिकंदर कितने। तश्न लब तरसा किए पियास लिए आँखों में, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हैं खंजर कितने। चौथा शेर है: किस तरह देता सदा मुझको यह पता याद न था, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। आखिरी शेर है उनकी इस गज़ल का: देख कर तश्न लबी मेरी ताजुब न करो, देख कर तश्न लबी मेरी ताजुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। तो पहला शेर जो है, किसको मालूम मिले खाक, खाक कहते हैं मिट्टी को, मंजर कहते हैं नज़ारे को। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। यानी अकबर जयपुरी दुनिया की नापायदारी, दुनिया की बेसबाती का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं कि इस दुनिया में बेशुमार मंजर, बेशुमार नज़ारे जो हैं वो खाक में मिलकर मादूम हो गए हैं। सारी दुनिया को कब्जे में करने वाले सिकंदर जैसे बहादुर बादशाह
بھی خاک میں مل گئے ہیں۔ اکبر جے پوری کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں جو بھی آیا وہ ہاتھ مل کے چلا گیا۔ تو دوسرا شعر ہے، تشنہ لب ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے۔ تو اس شعر میں شاعر نے صنعت طلمی کا استعمال کیا ہے کہ جس طرح کربلا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد پیاس سے تڑپتے رہے، پانی کے لیے تڑپتے رہے، اور یزید اپنے محل میں، تشنہ لب کہتے ہیں نہایت ہی پیاسا، یعنی یزید اپنے محل میں شراب خوری کر رہا تھا، یزید اپنے محل میں شراب پی رہا تھا، لیکن خانوادہ رسول جو تھے وہ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے بھی تڑپتے تھے۔ اسی طرح آج بھی مظلوم اور نادار، مظلوم اور محکوم ایک ایک شے کو ترستے ہیں، جبکہ طاقتور اور پیسے والوں کے لیے دنیا کی تمام عیش و آسائش میسر ہیں، دنیا کی تمام عیش و آرام جو ہے وہ میسر ہیں۔ تو یہ دنیا کا حال ہے کہ امیر لوگ تو آرام سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن غریب اور محتاج لوگ جو ہوتے ہیں وہ دانے دانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو تیسرا شعر ہے، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہیں خنجر کتنے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ نام نہاد اور خود غرض لیڈر جو ہوتے ہیں انہی کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے، انہی کے بارے میں فرماتے ہیں اکبر جے پوری کہ میں نے اس دنیا میں ایسے بے شمار لوگ دیکھے جن کے منہ میں تو امن اور آشتی کی باتیں تھیں، جو اپنی بے لگام زبان سے لوگوں کو امن اور آشتی کی باتیں سناتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے آستینوں میں تعصب، لالچ اور ہوس کے خنجر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں لیکن دل جو ان کا ہوتا ہے ان خود غرض عناصر کا، لالچی لوگوں کا، تو وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ چوتھا شعر ہے، کس طرح دیتا صدا مجھ کو یاد، مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر اکبر جے پوری جو ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر میں کئی دروازے کھلے پائے، لیکن میں حیران ہوا کہ جا کر کس دروازے پر مدد کے لیے آواز لگا دوں، کیونکہ ان کھلے دروازوں کے پیچھے کھلے دل والا اگر کوئی موجود تھا تو وہ کہاں تھا، مجھے یہ معلوم نہ تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اب بھلے لوگ جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں،
دوسروں کے خیر خواہ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کے کام آتے ہیں بہت ہی کم، یعنی آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ تو آخری شعر ہے اس غزل کا، دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ اس شعر میں تشنہ لبی کہتے ہیں، میں نے ابھی بتا دیا آپ سے، تشنہ لبی کہتے ہیں نہایت ہی پیاسا، ناکام۔ صحرا کہتے ہیں راگستان کو، بیابان کو، ویران کو۔ تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر آج تم لوگ مجھے پیاسا دیکھ رہے ہو تو تعجب کی بات نہیں، حیرانگی کی کوئی بات نہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے خود کئی صحراؤں کو سمندر عطا کیے ہیں، یعنی آج میں مجبور لاچار ہوں، لیکن وہ بھی ایک دور تھا جب میرے پاس بھی جاہ و حشمت تھی، جب میرے پاس بھی مال و دولت تھی، جب میرے پاس بھی عزت و آبرو تھی، اور سب لوگ جو تھے وہ میری قدر کرتے تھے۔ میں خود لوگوں کی امداد کرتا تھا، لیکن دنیا کی ریت ہے کہ کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، اس کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شکریہ، السلام علیکم۔